السلام علیکم ناظرین، میں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی نیشن پوسٹ۔ ناظرین، دنیا بھر کا قانون ہے، موجود ہے۔ کوئی ملزم ہو، کچھ بھی ملزم ہو، عدالتوں میں ہو، جن کا پہ اوپر سنگین الزامات ہو، ان کی سماعت چل رہی ہو، اس کیس ابھی چل رہا ہو، تو اس کے بچوں کو بھی علم حاصل کرنے کی بالکل چھوٹ ہوتی ہے۔ ان کے بچے ایک مہذب ملک میں، مہذب جہاں شہری رہتے ہیں، وہاں اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کرے۔ اچھا، وہ عدالتوں میں کیس ہے، عدالتیں جانیں ان پہ جب یہ الزام ہے، حکومتی الزامات ہیں، جب وہ ثابت ہوں گے، جو عدالتیں چاہیں گی، بہتر سمجھیں گی، وہ اس کو سزا دیں گی۔ مگر اس کا NIC بلاک کرنا یہ صرف کراچی میں ہوتا ہے۔ اس کو NIC بلاک کرنا اور اس کے بچوں کی اب تعلیم و تربیت پہ بڑا فرق پڑنے لگ گیا ہے۔ کہ میں بات کر رہا ہوں 90 کے انچارج منہاج قاضی صاحب کی۔ ان پہ جب 90 پہ چھاپا ہوا، الطاف حسین پہ پابندی ہوئی، ان کو گرفتار کیا گیا، منہاج قاضی صاحب کو، اور پھر ان پہ سنگین الزامات لگائے گئے، جس میں سے آج تک ایک الزام بھی گورنمنٹ ثابت نہیں کر پائی کہ یہ الزام ہے اس کیس میں، اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حکومتوں نے اس کے NIC کو بلاک کر دیا، جس کے بعد اس کے بچے اسکول سے ہو کے اب کالج تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کالج میں NIC بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ان کو داخلہ نہیں ہو رہا، ان کو بہتر تعلیم کے لیے اب وہ آگے پڑھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ والد صاحب پہ سنگین الزامات ہیں، اور وہ الزام جو آج تک ثابت نہیں ہوئے، صرف الزام کی حد تک ہی ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوگا تو ہم اس کو مجرم کہیں گے۔ فی الوقت وہ ملزم ہے جن پہ یہ سنگین الزامات ہیں اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ اس کا NIC بلاک ہے۔ اب وہ اس کا فرق جو ہے نا پڑ رہا ہے اس کے بیٹوں کی تعلیم تربیت، اس کی اولاد کی تعلیم تربیت۔ تو گزشتہ سماعت میں ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی کہ آپ میرا NIC تو کھولیں۔ ان کے وکیل صاحب نے جج صاحب کو بولا کہ کس قانون کے تحت گورنمنٹ نے ان کا NIC بلاک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اس پہ جج صاحب نے لالمی کا اظہار کیا کہ جیسے جسٹس صاحب کو، جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ NIC بلاک کیوں کیا گیا۔ تو اس پہ ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس صاحب نے حکومتی وکلاء کو کہا کہ اگر کوئی جہاز بھی ہائی جیک کر لے، ایروپلین بھی ہائی جیک کر لے، اس کیس میں بھی ادھر ہو، سزا ہو چکی ہو، تب بھی آپ اس کا NIC منسوخ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قتل کا مجرم ہے، قاتل ہے، آپ اس کا NIC بھی بلاک نہیں کر سکتے۔ مگر افسوس کی بات ہے، یہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، یہاں جنگل کا قانون چلتا ہے کراچی میں، یہاں لیاری والوں کے لیے الگ قانون ہے، اور بہادر آباد میں رہنے والوں کے لیے الگ قانون ہے، 90 کی طرف رہنے، عزیز آباد میں رہنے والوں کے لیے الگ قانون ہے، اور بنارس میں رہنے والوں کے لیے الگ قانون یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد جب جسٹس صاحب نے انہیں کہا کہ ان کا NIC بحال کیا جائے، تو اس پہ بھی حکومتی وکلاء نے کچھ ٹائم مانگ لیا۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ ہر بار یہی ٹائم مانگتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ اپنے کیس کو ثابت کریں، کیس کو چلائیں۔ ہر بار ٹائم مانگتے ہیں، اس کیس کو کیوں نہیں چلا رہے؟ تو کچھ بہرحال اتنا انسیس کرنے کے بعد انہوں نے پھر نیکسٹ ڈیٹ لے لی۔ اب نیکسٹ ڈیٹ پہ یہ سماعت ہوگی کہ کیا جناب کا NIC کھولا جائے گا یا نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال اس کے بچوں کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے گا نہیں۔ ایک طرف ایک سابق وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف صاحب، بیماری کا بہانہ کر کے 4 ہفتوں کے لیے ملک سے گئے تھے۔ ان کو عدالتوں نے اجازت دی تھی۔ اجازت دینے کے بعد
ایک ضمانتی تھا جو 4 ہفتوں میں نہیں آیا، وہ بول رہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لینا، مجھے رکھ لینا اس کی جگہ پہ۔ آج سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ بلکہ مجرم جن پہ کیس ثابت ہو چکا ہے، جو سزا کا دورانیہ چل رہا ہے، جس پہ سزا چل رہی ہے، وہ آج باہر لندن میں بیٹھ کے ہمارے ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ جبکہ بات کی جائے الطاف حسین کی، تو الطاف حسین پہ آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ جس طرح کے نعروں کے لیے الطاف حسین پہ پابندیاں لگائی گئی، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، مگر آج وہ بھی بیٹھ کے اداروں کو نام لے رہے ہیں، ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور کنٹینر پہ عمران خان صاحب بھی انہی اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب جن پہ ثابت ہے چیزیں، آپ ان کو تو رعایت دے رہے ہیں، جن پہ ثابت نہیں ہے، جو ابھی الزام کی حد تک چیزیں ہیں، آج وہ ان کو NIC نہیں دیے جا رہے، ان کے NIC بلاک کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کو آپ نے سفارتی پاسپورٹ دے دیا، جو ملزم ہے اور مجرم ہے، جو مجرم ہے، جن پہ سنگین کیس ثابت ہے، سزا یافتہ ہے، جو سزا کا دورانیہ جن کا ابھی ہونا ہے واپسی، اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو۔ اور دوسری طرف الطاف حسین صاحب ہے، جن پہ آج تک صرف سزا ہے، جن پہ آج تک صرف الزام ہے، جس کو آج تک گورنمنٹ ثابت کر نہیں پائی، نہ وہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں امیر کے لیے قانون ایک ہے، غریب کے لیے قانون ایک ہے۔ الطاف حسین کی شوگر MLA ہوتی، الطاف حسین بڑا جاگیردار ہوتا، الطاف حسین وڈیرا ہوتا، تو الطاف حسین کے ساتھ بھی شاید یہ کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ الطاف حسین لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، اس پہ اکثر ڈیلے کا شکار ہے۔ جو ان کی NIC کا منسوخ کیا گیا، اس کو رینیو کرنے کے لیے جو پٹیشن دائر کی گئی، وہ آج تک جو ہے ڈیلے کا شکار ہے، اس پہ سماعت ہو نہیں پاتی، کبھی کس معاملے پہ، کبھی کس معاملے پہ آئیں، حکومت اپنا موقف پیش کرے، ثابت کرے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر بار حکومتی وکلاء آتے ہیں، حکم امتناع لے لیتے ہیں اور کیس کو یہیں لٹکا دیتے ہیں، اور یہ کیس آج تک لٹکتا جا رہا ہے۔ اور وہاں الطاف حسین اپنے NIC کے بغیر، اب NIC کیوں نہیں ایشو ہو رہا، اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کا NIC الاٹ ہو گیا تو پھر الطاف حسین سے پابندیاں ہٹ گئی تو کراچی کی سیاست میں پھر تبدیلیاں آئیں گی، اور الطاف حسین کراچی، کیونکہ کراچی کے والوں کے دلوں میں رہتا ہے الطاف حسین۔ اب پہلے لوگ ڈرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، صحافی حضرات ڈرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم آج کی بات کریں، آج لاہور کے صحافی بول پڑے ہیں، اسلام آباد سے اسد طور صاحب بول پڑے ہیں، کراچی کے صحافی اب بولنے ہیں۔ کراچی کے صحافی بولنے والے کم ہیں، مگر اب کراچی کے صحافی بھی بات کر رہے ہیں۔ ہم بھی کراچی میں بیٹھ کے اس پہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ جب مجاہد کالونی، خاص طور پہ مہاجروں کی کالونیاں ہیں، جو موسیٰ کالونی، مجاہد کالونی، اور جہاں جہاں مہاجر بستہ ہے، جہاں جہاں الطاف حسین کا ووٹر بستہ ہے، الطاف حسین کو چاہنے والا بستہ ہے، آج ان بستیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت بالکل خاموش ہے، کہیں پر بھی ان مہاجروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جن سے انہوں نے ووٹ لے کے اب اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ ہر بار جب بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے کراچی میں، ڈیٹ قریب آتی ہے، تو سندھ حکومت ہمیشہ اس کو ڈیلے کرتی ہے، ہمیشہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے۔ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا یہ گٹھ جوڑ موجودہ MQM کا، سندھ حکومت آج اس الیکشن کو روکنے کے لیے موجودہ حکومت نے بلدیاتی الیکشن، موجودہ MQM نے یہ بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے
اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ یہ ہے فی الوقت یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ابھی کچھ ہم نے الیکشن ریفارم کرنے ہیں، کچھ لمیٹیشن کے قانون ہیں وہ ان میں ترامیم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، اس کی کچھ چیزیں ہم نے تبدیل کرنی ہیں، وہ قانون پاس کروانے ہیں۔ جناب آپ 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، کیوں نہیں کروائے؟ آپ نے کامران ٹسوری کو بٹھوا دیا، آپ لوگوں نے میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولے کہ ہم نے کچھ 4 نام تجویز کرے تھے، جس کے بعد ایک نام ٹسوری صاحب کا منتخب ہو کے وہ گورنر سندھ بن کے آئے، جبکہ صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ مجھے نام ہی ایک ملا تھا جو کامران ٹسوری تھا۔ آپ اب مہاجروں کی نسوں سے آپ نے خون نچوڑ لیا ہے، کراچی والوں کی رگوں سے آپ نے خون نچوڑ لیا ہے۔ خدا را اب آپ سیاست اپنی بند کریں اور کراچی والوں کو چین سے جینے دیں اور اس کراچی کے ساتھ کھلواڑ بند کریں۔ آج ایک بھی سڑک کوئی مجھے دکھا دے کراچی میں، کہیں پہ ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے جو سڑک صحیح ہو، بغیر کھڈوں کے ہو۔ اگر آج کا کورنگی کا بندہ جنہاں اپنی وائف کو، پریگننٹ وائف کو ڈیلیوری کے سلسلے میں یا کسی میں لے کے جاتا ہے پریگننٹ وائف کو، تو وہ سلامت نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے روڈ میں کھڈے، جمپ۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کراچی والوں میں؟ آپ نے صرف کراچی والوں سے ٹیکس لیا ہے اور کچھ بھی۔ کراچی کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا گارمنٹس انڈسٹری اور چھوٹی موٹی انڈسٹریاں بند ہو رہی تھی، اب ادویات کی، فارمیسی کی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی پڑی ہے، صرف آپ اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے حکومتوں میں جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے، آپ مزے لوٹنے کے لیے آپ رجیم چینج کا حصہ بنے۔ مگر آپ جان لو اب یہ شہر کے لوگ نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوتے ہیں ان میں کراچی کی عوام آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ دھکار دیا ہے کراچی کی عوام نے آپ کو، اب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ کی یہ جھوٹی سیاست کراچی میں نہیں چل سکتی۔ آپ نے الطاف حسین کے ساتھ غداری کی، آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ غداری کی، آپ نے مہاجر کے ساتھ غداری کی۔ تمام مہاجروں سے میری اپیل ہے، اردو بولنے والے بھائیوں سے اپیل ہے جو اردو بولتے ہیں، کہ اب ان ڈاکوؤں کو پہچان لو۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا خیر خواہ کون ہے، آپ کا چاہنے والا کون ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور آگے جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ آپ اسی کا کو منتخب کرو گے درد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ وہ ایوانوں میں اپنی لگژری لائف کے مزے لوٹیں۔ اسی کے ساتھ محمد مزمل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال کریے گا اور اپنے اس چینل کا بھی لازمی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔